السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین ناظرین و سامعین، نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی ہم سبق کا آغاز کرنے والے ہیں۔ جی حافظ ذیشان صاحب، آپ کا کیا سوال تھا؟ میں نے کہا اگر را مشدد ہو جی اور اس سے ما قبل جو ہے تو زیر ہو، اور را مشدد کی حالت پیش میں ہو تو اس پہ حرکت پیش کی ہو تو اس کو پھر کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، جب پیش ہو اس کے اوپر تو آپ نے پیش کو اگر پڑھنا ہے تو پھر پیش کے مطابق آپ اس کو پر کریں گے، اور اگر آپ وہاں پہ ٹھہر گئے ہیں، جیسے مستمر روح ہے نا، اگر جی آپ اس کو آگے ملا کر پڑھیں گے تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر اور آپ پڑھیں یہاں پر ٹھہر جائیں گے تو پھر را سے پہلے زیر ہے، پھر آپ باریک ما پڑھیں گے۔ قبل کسر ہاں، ما قبل مکسور ہے، اگر ٹھیک ہے، ٹھہر جائیں گے۔ ما قبل کو صحیح، اس وقت دیکھنا ہے جب آپ وقف کرنے کی وجہ سے را خود ساکن ہو، تو پھر دیکھیں نا، اگر آپ کی اپنی جیب میں پیسے ہیں تو آپ چیز دے سکتے ہیں، اپنی طرف سے ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تو جب نون کے اپنے صحیح، پاس ہے حرکت تو اس کے مطابق چلے گی نا، لیکن جب اپنے پاس ٹھیک ہے، حرکت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ اپنے ساتھی سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب سمجھ گیا، اس کے اپنے پاس حرکت ہے تو اس کو ما قبل کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب اس کے اپنے پاس نہیں ہے تو پھر اس نے ما قبل کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر، سمجھ اور اگر ما قبل گیا، اس کے مکسور نون ساکن کی را ساکن کی را کے پر ہونے کی 7 حالتیں اور را کے باریک ہونے کی 5 کیفیات، یہ آپ یاد کریں اچھی طریقے سے۔ جب آپ یہ یاد کر لیں گے تو ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی، خود بخود اس کے اندر مثالیں بھی ہیں، تو جب یاد ہو جائیں گی تو یہ چیزیں خود بخود سامنے آئیں گی۔ تو انشاءاللہ آج میں سوالات بھی کروں گا، ٹھیک ہے، یہ سوالات میں آپ سے بھی کروں گا، جتنے بھی دوست سنائیں گے ان سے میں ایک ایک سوال بھی کروں گا اس کے اندر۔ آئندہ ایسا ہی ہوگا، انشاءاللہ، کیونکہ اب آپ نے کافی قوانین پڑھ لیے ہیں، نون ساکن کا تک تو پہنچ گئے ہیں، کافی قوانین آپ نے پڑھ لیے ہیں، تو اب ہم آپ سے روزانہ جو پچھلا پڑھا ہے ان قوانین کے مطابق آپ کی تلاوت کے اندر ہم وہ سوالات کریں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور جب سوالات کرتے رہیں گے تو آپ کا جواب دیں گے، اور آپ کا ظاہر ہے اس سے آپ کا حافظہ اور تیز ہوگا انشاءاللہ العزیز تجوید کے معاملہ میں۔ تو آئیے اب ہم آج کا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم نون ساکن اور نون تنوین کے احکام پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین۔ تنوین نون ساکن تو آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، چاہیے ہاں۔ نون ساکن تو ظاہر ہے جیسے انتم، یہ انتم اشد خلقا، جو ان کا کی نون ہے وہ نون ساکن ہے، اور جو خلقن کی نون ہے وہ نون تنوین ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں، انتن میں نقطے کے ساتھ نون لکھا ہوا ہے، نون کی علامت نقطہ ہوتی ہے نا، اگر وہ سیپریٹ نہ ہو، نون کسی حرف کے درمیان میں آئے یا شروع میں آئے تو اس کے اندر ایک شوشہ ڈال کر اس کے اندر نون ڈال دیا جاتا ہے، اور اگر وہ سیپریٹ ہو، سیپریٹ کو کہتے ہیں مقطوع اور مرسوم، لکھا بھی ہو اور علیحدہ بھی ہو، مقطوع اور مرسوم، وہ نون کمپلیٹ ہوتا ہے یا علیحدہ مکمل نون، اور اگر وہ لفظ کے درمیان میں آئے یا شروع میں آئے تو وہ ایک شوشہ ڈال کر، ایک چھوٹا سا گڑا ڈال کر درمیان میں اس کے اندر نقطہ ڈال دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ نون ہے۔ اور اگر لاسٹ پہ آ جائے تو لاسٹ پہ اگر اسم ہو تو اکثر جگہ پر اسم کو عام سے خاص معنوں میں لانے کے لیے، نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے اسم کو کے اندر 2 علامتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے شروع میں الف لام لایا جاتا ہے، اس کو الف لام معرفہ کہتے ہیں، یا اس کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی نون، جس کو نون تنوین کہتے ہیں، وہ آتا ہے۔ تو آئیے اب ہم نون ساکن اور نون تنوین کا جو فرق ہے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے نون تنوین، نون اور تنوین میں فرق۔ نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے،
مگر نون تنوین پڑھا تو جاتا ہے لکھا نہیں جاتا. آپ کہیں گے یہ جناب یہ دو زبریں دو زیریں دو پیشیں یہ لکھا تو ہے، یہ نون نہیں ہے، یہ نون کا سائن ہے، یہ نون کا سائن کا بھی یہاں پر نون موجود ہے. اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی بندہ کہیں چلا جائے اور اپنی کوئی چیز وہاں چھوڑ جائے، اپنی کوئی گاڑی وہاں چھوڑ جائے، تو دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہے یہیں پر لیکن موقع پر موجود نہیں ہے. تو یہ دو زبریں دو زیریں دو پیشیں اصل میں نون کا سائن ہے کہ نون یہاں پر موجود ہے لیکن یہ لکھنے میں نہیں آتا، یہ لکھنے میں ہمیں نظر نہیں آئے گا. یہ دو زبروں دو زیروں دو پیشوں سے سمجھ لیں کہ یہاں نون ہے. ٹھیک ہے، جو دو زیروں والا نون ہے وہ جیسے با دو زیر بن اور با زیر نون بن، دو زیر کے قائم یعنی با کے نیچے جو زیر ہے اور نون ساکن، با کے نیچے جو زیر ہے اور نون ساکن، با کے نیچے جو زیر ہے اور نون ساکن، یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ با کے نیچے زیر اور نون ساکن کے قائم مقام ہے نون تنوین. یہ دو زیر ہوں یا نون ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ دو زیریں میں پورا کام کر جاتی ہیں. اسی طرح دو پیشیں کام کرتی ہیں، واؤ نون ساکن سے پہلے واؤ، نون ساکن سے پہلے پیش والا حرف ہو تو اس پیش اور نون ساکن کا قائم ہے دو پیشیں. تو دو زبریں با دو زبر بن یا با زبر نون بن، وہ نون ساکن سے پہلے جو دو زبریں ہیں وہ نون ساکن اس سے پہلے زبر جو ہے اس کا نون دو زبریں جو ہے قائم مقام ہیں. تو اب آئیے ایک تو اس کا فرق یہ ہوا، آپ سمجھ لیں کتنے فرق ہیں. پہلا فرق یہ ہے، یہ الف لکھا ہوا نہیں نمبر 1. پہلا فرق کیا ہے؟ نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے مگر نون تنوین پڑھا تو جاتا ہے لکھا نہیں جاتا. سمجھا گئے جی؟ تو یہ پھر لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ نون لکھا ہوا نہیں ہے، نون کا سائن ہے. اب آگے چلیے، یہ نمبر 2 آ گیا ہے با. نون ساکن وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ثابت رہتا ہے. یعنی دیکھیے وَلَضَّالِّينَ، میں یہاں ٹھہر گیا ہوں، یا نستعین وَإِيَّاكَ نستعین، نون موجود ہے، نہ ٹھہروں وَإِيَّاكَ نستعین اهْدِ، یعنی نون ساکن وصل اور وقف دونوں میں پڑھا جاتا ہے، باقی رہتا ہے. مگر جبکہ نون تنوین صرف وصل میں باقی رہتا ہے. مثلا سواء علیہم، سواء علیہم، اگر ہم نے ملایا ہے نا، وصل کیا ہے تو نون باقی ہے. لیکن اگر ہم ٹھہر جائیں گے سواء، اب وہ نون ختم ہو گیا. یعنی نون تنوین جو ہے، یہ نون تنوین ملا کر پڑھیں تو یہ پڑھا جائے گا، اگر وہاں پر ٹھہر جائیں گے تو یہ نہیں، ختم ہو جائے گا. یہ دوسرا فرق تھا. پہلا فرق کیا تھا یہ آپ نے پڑھا ہے. پہلا فرق یہ ہے نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے مگر نون تنوین پڑھا تو جاتا ہے لکھا نہیں جاتا. دوسرا ساکن، نون ساکن وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ثابت رہتا ہے جبکہ نون تنوین وقف صرف وصل میں باقی رہتا ہے. تیسری قسم آ گئی جی، نون ساکن اسم فعل حرف. یہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں. اگر آپ صرف پڑھیں نا، صرف، تو آپ کو وہ یہ پڑھائیں گے شروع میں ہی کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اسم، ایک ہے فعل، ایک ہے حرف. اسم فعل حرف 3 کلمے کی 3 قسمیں ہیں. ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، ایک حرف ہے. اب دیکھیے، اکرم نے مارا، اکرم اسم ہے، نے حرف ہے اور مارا فعل ہے. اکرم نے مارا. زید نے کیا. اچھا، اب زید اسم ہے، زید نے کیا، کیا فعل ہے اور نے حرف ہے. تو یہ ذہن میں رکھے کلمے کی 3 قسم ہے، اسم فعل حرف. اس جو نون ساکن ہے، نون ساکن اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے، حرف میں بھی آتا ہے. اور نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے، نہ فعل میں آتا ہے نہ حرف میں آتا ہے. نون تنوین
اگر حرف میں آئے گا تو پورا مکمل نون آئے گا، اگر فعل میں آئے گا تو مکمل نون آئے گا، لیکن اسم میں یہ مثلاً یہ آپ کہیں کئی جگہ پہ دیکھیں گے کہ اسم ہے اور اس کے آخر میں دو زبریں یا اس کے اوپر نون تنوین آتا ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے اس کی مثالیں بتائیں گے۔ ابھی یہ تیسری قسم تھی، تیسرا فرق تھا نون ساکن نون تنوین میں۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ نون ساکن درمیان اور آخر دونوں جگہ پہ آتا ہے، شروع میں نہیں آ سکتا، کیونکہ حرف ساکن کبھی شروع میں نہیں آتا، شروع والا حرف ہمیشہ حمزہ یا حرکت والا حرکت ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، ان کن تم، اب ان میں نون سے پہلے حمزہ لائے ہیں، کن میں نون سے پہلے کاف لائے ہیں، تو یہ نون درمیان میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا، اور آخر میں بھی آ سکتا ہے، جیسے نستعین یہ آخر میں آ گیا ہے۔ نون تنوین صرف کلمے کے آخر میں آتا ہے، عذابن علیما، عذابن کلمہ کا آخر میں ہے، عذابا، علیمن علیما یہ آخر میں آتا ہے، درمیان میں نہیں آتا۔ اب آئیے آپ دوبارہ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیے پہلا فرق کیا ہے، نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے، نون ساکن لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے، مگر نون پڑھا تو جاتا ہے لکھا نہیں جاتا۔ دوسرا فرق کیا ہے، نون ساکن وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ثابت رہتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف وصل میں باقی رہتا ہے۔ اچھا، تیسرا کیا ہے، نون ساکن اسم فعل حرف تینوں میں آتا ہے، مگر نون تنوین صرف اسم کے آخر میں آتا ہے۔ چوتھا فرق کیا ہے کہ نون ساکن درمیان اور آخر دونوں جگہ آتا ہے، مگر نون تنوین صرف کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ تو چار فرق ہونے کے باوجود، نون ساکن اور نون تنوین کے فرق ہونے کے باوجود، ان کے احکام، ان کے جو لاز ہیں، ان کے جو قوانین ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو ان کے قوانین، یعنی چار حالتوں کو کے اندر علیحدہ علیحدہ ان کا قانون ہے، حالتیں چار ہیں، قانون علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ چار حالتیں ہم نے یہاں پہ بیان کی ہیں۔ اوپر کیا لکھا ہے، نون ساکن اور تنوین کے احوال، نون ساکن اور تنوین کے احوال، حال ایک ہوتا ہے، احوال زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ کتنے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 1 ہے اظہار، نمبر 2 ہے اقلاب، نمبر 3 ہے ادغام، نمبر 4 ہے اخفاء۔ عبد الرحمن ہے؟ عبد الرحمن موجود ہے؟ جی ہاں بھائی، حافظ عبد المنان، عبد المنان مائک اوپن کرو۔ اچھا یہ پڑھیے، چار حال کیا لکھے ہوئے ہیں؟ اظہار، اقلاب، ادغام، اخفاء۔ سانس لے کر چاروں کو علیحدہ علیحدہ بولے، اظہار پر سانس لیں، پھر اقلاب علیحدہ علیحدہ کر کے دیں، جیسے یہ درمیان میں ڈالا ہوا نا، یہ چھوٹا سا لائن ڈالی ہوئی ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سانس لے کر آگے چلیں۔ بولو اظہار، ہاں، اقلاب، ادغام، اخفاء۔ ہاں اچھا، اظہار جو ہے نا، اظہار نیچرل اس کی کیفیت ہے، نیچرل کو عربی میں کہتے ہیں طبی، کیا کہتے ہیں؟ طبی، اس کی اصلی حالت ہے، یعنی کوئی اس میں بدلہ نہیں ہے۔ جیسے میں بتاتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ طبی حالت میں پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز اس کی، یعنی وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی چینج اس کے باہر آنے کے بعد، پیدائش کے بعد ہوتی ہے، پھر اس کو کپڑے پر آ کر اس کو چھپا دیا جاتا ہے، یہ اخفاء ہے۔ چھپانا کیا ہے؟ اخفاء ہے۔ پھر اگر وہ یہ ادغام ہے، پھر وہ ماں کی گود میں چلا جاتا ہے، یہ گود میں داخل ہو گیا، یہ ادغام ہے، ماں کے اندر، ماں کی گود میں چھپ گیا، ٹھیک ہے۔ اقلاب بدلنے کو کہتے ہیں، اقلاب کسی چیز کو سمجھ آ گئی؟ یہ اظہار کی، اظہار نون کی اصلی کیفیت ہے۔ اچھا، ادغام نون کو دوسرے حرف میں مکس کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اخفاء یہ چھپانا ہے، کوئی چیز مکس نہیں کرتے لیکن چھپا لیتے ہیں، جو چیز مکس ہو جاتی ہے نا وہ واپس
بعض اوقات آتی ہے واپس نہیں آتی، لیکن چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ سامنے لائی جا سکتی ہے۔ اظہار کا معنی ہے دوسرے حرف کے ساتھ کے اندر داخل کر کے پھر پہلا نہیں پڑھا جاتا، دوسرا ہی پڑھا جاتا ہے ادغام میں، اخفاء میں چھپا دیا جاتا ہے، اقلاب میں بدل دیا جاتا ہے، اظہار میں نہ بدلا جاتا ہے، نہ چھپایا جاتا ہے، اور نہ دوسرے میں داخل کیا جاتا ہے۔ اگر داخل بھی نہ کیا جائے ادغام، چھپایا بھی نہ جائے اخفاء، اور بدلا بھی نہ جائے اقلاب، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اظہار ہوگا۔ یہ اس کی اصلی کیفیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے نون ساکن اور نون تنوین کا کتنے حال ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہوگا، ہاں بولیے عبد المنان بتائیں، نون ساکن اور تنوین کے کتنے حال ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں۔ بولیے کون کون سے 4 حال ہیں؟ جی اظہار، اقلاب، ٹھیک ہے ادغام، جی، اخفاء۔ اخفاء۔ آئیے اب ہم آپ کو اظہار کے متعلق بتاتے ہیں کہ اظہار کسے کہتے ہیں۔ یہ اظہار ہے، الف زوئیں ہا الف را، اظہار، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی ہے البیان، بندہ جب بولتا ہے بھائی بیان کرو، مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے دماغ میں ہے وہ کھول دو، ہاں بیان کرو بھائی جو تمہارے اندر بات ہے اس کو کھول دو، تو بیان بھی کہہ لو یا اظہار کہہ لو۔ اظہار کا معنی کیا ہے؟ البیان، یعنی جس طرح اس کی اصلی کیفیت ہے اس کو بیان کر دو، ظاہر کر دو، یعنی ظاہر کرنا۔ اظہار کا لغوی معنی کیا ہے؟ ظاہر کر دینا، نون کو اپنے مخرج سے بغیر کسی تبدیلی کرنے کے اصلی حالت میں ظاہر کر دینا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اظہار۔ اب قاری اس کی جو تشریح کرتے ہیں نا، قاری، وہ یہ ہے اصطلاح قراء، قاریوں کی زبان میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، جی حافظ ذیشان صاحب حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں قاری صاحب۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ شاباش، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ 6 حروف حلقی میں سے کوئی حرف نون ساکن کے بعد آ جائے تو نون کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ زمانی کے، یعنی ایک الف کی مقدار میں غنہ پھر نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھیے ینعقو، ینعقو، ین نہیں پھر کرنا، ینعقو عذاب علیم، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں، کیونکہ حروف حلقی کی وجہ سے یہ نون ظاہر ہوا ہے، تو نون کو پھر اس کے اظہار کو اظہار حلقی کہہ دیا۔ ابن قمر موجود ہیں؟ عادل؟ جی کر صاحب میں ہوں، موجود ہوں۔ ہاں عادل، ذرا اس کی تعریف پڑھیں، کیا ہے اصطلاح قراء میں؟ اصطلاح قراء میں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ تمانی کے ظاہر کرنا، مثلا ینعقو عذاب علیم، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ آئیے جی اب دوسری کیفیت آ گئی اقلاب، یہ اقلاب آ گئی۔ اقلاب لغوی معنی ہے تحویل الشیء عن وجہہ، کسی شے کو اپنی وجہ سے، اپنی شکل سے اس کی حقیقت سے پھیر دینا، اپنی وجہ سے کسی اور وجہ کے اندر اس کو کنورٹ کر دینا، یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا۔ اس تحویل الشیء عن وجہہ، یہ عربی کی ایک عبارت ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا۔ اور قاریوں کی زبان اقلاب کا معنی ویسے کیا ہے؟ بدل دینا، کیا ہے؟ بدل دینا۔ اصطلاح قراء میں قاریوں کی زبان میں نون یا ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ بھی کریں گے، اخفاء بھی کریں گے۔ اچھا اب کیسے؟ جیسے من بعد، من بعد، اچھا یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے لفظ گنبد کیسے لکھتے ہو؟ گاف نون با دال، تو بولتے کیا ہیں؟ گنبد، گنبد، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا قاری صاحب ایک سوال تھا، جی بولو قاری بیٹا۔ صاحب ایک لفظ ہے یرکب معنا، یرکب معنا، بیٹا وہ میم کے اندر آئے گا، وہ میم کے قوانین میں ہے،
अच्छा, कल वो आएगा वो सबक। अच्छा, जी वो आप कल उसको आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सवाल करने की। अच्छा, वो नून का कायदा नहीं है, वो मीम कहना यार कब माना, वो जी और चीज है, वो कल बताएंगे आपको। अच्छा, इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप ठीक अभी इकलाब देखें, ये मिम बाद फलाना बंदा जीप गया, ठीक है ना। अच्छा, वहां पर भी नून के बाद जब पे आ गई ना, तो उस नून को मीम से बदल दिया, समीउम बसीर। अच्छा, ये और ये दूसरी जबानों में भी लफ्ज हैं, दूसरी जबानों में भी लफ्ज हैं, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। फिर आपके इंग्लिश में भी होंगे। तो राजा साहब जरा खोलो हाँ अपना जियारत कराओ तो पढ़ो है की लिहाज इकलाब दे मतलब पढ़ो हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारे यूके से बहुत नन्हे मुन्ने तालिब इल्म राजा साहब तशरीफ लाए हैं, राजा जुबैर साहब। ये मेरे वहाँ पे सामे होते हैं जब मैं वहाँ तरावी में कुरान पढ़ाता हूँ ना, तो जब सूरह यासीन आती है तो फिर मुझे खौफ आता है आज राजा साहब बोलेंगे। ये राजा साहब पढ़ो जरा। जी बिस्मिल्लाह। इकलाब लुग़वी मानी है तावील इंशा अन वजही, यानी किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देना। अच्छा, तहवील शै कहना, तहवील शै कहना, तहवील तावील शै अन जी वजह अन वजही, यानी किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देना। जी। और इस्तिलाह कुर्रा में नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ना। जैसे मिन बादी समीउम बसीर। माशाल्लाह। लुग़वी मानी है इस हाल। जिन दोनों दोस्तों से ये मैं आज ऊपर से देखकर सुन रहा हूँ ना, कल इन दोस्तों से मैंने जुबानी सुनना है इसी तरह इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, चौथी किस्म आ गई है इदगाम, चौथी। और ये मैं सुनूंगा अपने हाजी गजनफर साहब से, कि बाद में मैं उनसे पूछता हूँ जी आप हमें ये सुनाएं। ये भी हमारे साथी इंग्लैंड से हैं। तो हाजी गजनफर साहब, ये इदगाम, ये भाई सारे दोस्त देखें किसे कहते हैं। लुग़वी माना क्या है, इदखाल शै फी शै, यानी एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल कर देना। इदखाल शै फी शै, एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल कर देना। तो हाजी साहब, ये इसको आगे हम अभी चलते हैं, देखें आगे क्या है। हाँ जी, या अच्छा, ये जो इदगाम है ना, अभी ये इदगाम जो है ना, इसकी हालतें काफ़ी हैं। ज़्यादा आज इसी के ऊपर मेहनत होगी, क्योंकि वो तो आसान है, क्या नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की आ जाएं तो इजहार होगा, बात ख़त्म हो गई। नून साकिन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन को मीम से बदल देंगे, इक़लाब है, तो भी बात ठीक है। अब ये आ गया इस्तिलाह कुर्रा में, ये इसको सुने जरा। इस्तिलाह कुर्रा में नून साकिन और नून तनवीन के बाद यरमलून कितने हरफ हैं, 1 2 3 4 5 6। यरमलून में से कोई हरफ इस तरह आए कि लफ्ज दो हो, तो नून साकिन और तनवीन को दूसरे हरफ में मिलाकर तशदीद के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी, आगे मिसालें हैं। हाजी साहब ये पढ़ें जरा इबारत। हाजी गजनफर साहब जी जी पढ़े ना बाबा जी, जरा अपना जियारत भी करवाओ ना जवानों के सामने जी। बूढ़ चलो ठीक है ना राजा साहब ठीक है चलो पढ़ो फिर तुसी इस्तिलाह कुर्रा में। जी जी इन्हां दी ज़ियारत इत्थे ही होंदी है, वैसे को नहीं मिलदे जनाब जी। इदगाम लुग़वी मानी है इज़हाल शै फी शै, यानी एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल करना। इस्तिलाह कुर्रा में नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ इस तरह आए कि लफ्ज दो हों। ये तो याद नून ये शर्त है, अगर एक लफ्ज में नून और हर्फ यरमलून आएगा ना तो फिर इदगाम नहीं होगा। जैसे मिसाल क्या है, दुनिया, देखे ना नून साकिन है ना, तो उसके बाद या आ गया है दुनिया, तो दुनिया वहानी हमने किया। किनवान, काफ नून के बाद वाव आ गई है, किनवान किनवान नहीं किया हमने। बुनियान कुरान में है, तो नून के बाद या आ गई है,
ہم نے بنیان نہیں کہا، کیوں کہ وہ لفظ ایک ہے۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے حروف کی یرملون میں اگر ادغام کرنا ہو تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ لفظ دو ہوں تو نون ساکن اور نون، ہاں پڑھیے حاجی صاحب پڑھیے، اظہار مطلق، نہیں حاجی صاحب بھی پڑھے نا، حاجی صاحب پڑھیے۔ جی جی میں نے زیارت کو نہیں کرائی۔ چلو کوئی بات، اصطلاح قرآن میں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف اس طرح آئے کہ لفظ دو ہوں تو نون ساکن اور تنوین کو اس دوسرے حرف میں ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھنا۔ یعنی ٹھیک ہے، اب یہاں لفظ بولا ہے تشدید کے ساتھ پڑھو۔ اصل مسئلہ تشدید کا یہ ہے کہ جب بھی دیکھو نا، اگر جیب میں آپ بہت سے نوٹ ڈالیں تو جیب بھی تو ابھرے گی نا، اسی طرح جیب میں کوئی چیز ڈالو تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شے ہے تو یہ شد اس چیز کی علامت ہوگی کہ یہ حرف اکیلا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حرف داخل ہے۔ یہ شد جو ہے یہ ادغام کی علامت کے طور پر پھر آ جاتی ہے اس کے اوپر اور جہاں پر ادغام ہو تو شد پھر آپ کو یہ اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو جماؤ کے ساتھ اس کو دبا کر پڑھنا ہے۔ تو ادغام کی اب آگے چلیے، یہ ادغام کی 3 شکلیں بنیں گی، نون ساکن نون تنوین کے ادغام کی 3 شکلیں بنیں گی۔ جی حافظ ذیشان صاحب یہ دیکھیے، نون ساکن نون تنوین کی 3 شکلیں بنے گی۔ پہلے میں آپ کو زبانی سمجھا دوں، پہلے زبانی سمجھا دوں۔ دیکھیے یرملون میں سے نا یرملون میں 6 حرف ہیں، واو اور یا میں جب نون کا ادغام ہوگا تو نون کا غنہ جو ہے وہ نظر آئے گا، جیسے میوں وال، یہ یعنی نون واو میں ملی ہے تو غنہ نظر آ رہا ہے، میوں وال، من یقول، یہ تنوین کی مثال ہے، یہ نون ساکن کی مثال تھی، یہ تنوین کی مثال، تم والا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک شکل تو یہ ہوگی کہ واو اور یا میں ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، دوسری شکل یہ ہے نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام حروف جر ملعون میں سے لام اور را میں تام یعنی بغیر غنہ کے ہوگا، جیسے مر ربہم، من لدنہ، یہ آگئی بات۔ اب پہلی شکل کیا تھی کہ ادغام غننے والا ہوگا، اس کو ادغام ناقص کہیں گے۔ دوسری شکل کیا تھی کہ ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، اس کو ادغام تام آتے ہیں۔ یہ اظہار مطلق میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں۔ تیسری شکل یہ ہے، اچھا ہاں جی ہاں یہ یہاں ہے، وہ تیسری شکل اس کے درمیان میں ہے۔ ہاں پہلی شکل تھا واو اور یا کی، دوسری شکل یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام میم اور نون میں مختلف فی ہوگا۔ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ غور کریں، مختلف فی کیا ہے؟ مختلف فی یہ ہے کہ بھی نون کا جب نون میں ملائیں گے تو غنہ تو ہوگا، نون کو جب میم میں ملائیں گے تو غنہ تو ہوگا، تو یہ غننے والا ادغام تو ہے، لیکن قاری کہتے ہیں کہ یہ جو غنہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہلی نون کا نہیں ہے، یہاں دیکھیں یہ ہے من نبی، یہ ادغام ہوا نون کا، اس نون میں ادغام ہوا ہے۔ اب ہم غنہ کریں گے من نبی، تو یہ جو غنہ ہے کچھ کہتے ہیں یہ اس نون کا غنہ ہے اور کچھ کہتے ہیں اس نون کا غنہ ہے، کیونکہ دونوں میں غنہ ہے، دونوں میں غنہ ہے، تو غنہ تو ہے لیکن یہ مدغم کا غنہ ہے یا مدغم فی کا غنہ ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں ممن، غنہ یہاں پر بھی ہے، نون کا غنہ ہے یا میم کا غنہ ہے۔ تو قاریوں کے 2 گروہ ہو گئے اماموں کے، کچھ کہتے ہیں اس نون کا غنہ ہے ممن میں یا من نبیین میں اس نون کا غنہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا نہیں ہے اس کا ہے۔ تو غنہ تو ہے لیکن فرق یہ ہو گیا، کچھ کہتے ہیں پہلے حرف کا غنہ ہے، کچھ کہتے ہیں دوسرے حرف کا غنہ ہے، تو یہاں پر بھی یہی کفیت ہے۔ تو ہم تو پنجابی مشہور ہے جی، سانو کی مطلب ہے اس گل دے نال اساں تے غنہ کرنا، یاراں نوں تے کھان پین دے نال کم ہے نا، کھاؤ پیو جتھوں بھی آوندی ویکھی جائے گی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بندے نے اندر ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو قاری ہے، اصلی قاری ہے،
اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو کوئی اس سے سوال کرے تو اس کو سشوپن میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو مضبوط ہونا چاہیے اپنے کام میں. تو اس کو ہم کہیں گے، اگر اس کی اب 2 شکلیں ہوں گی یاد کریں گی کرنے کی، کہ نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام حروف یرملون میں 4 حرفوں میں غنہ کے ساتھ ہوگا. حروف یرملون میں سے 4 حرفوں میں، وہ 4 حرف کون سے ہیں؟ یا، واو، نون، میم. اور 2 حرفوں میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، لام اور را میں. اچھا، اگر کوئی پوچھے نا کہ ادغام نون ساکن کا اور نون تنوین کا ادغام کتنے حرفوں میں غننے کے ساتھ ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 4 حرفوں میں غننے کے ساتھ ہوگا. کون کون سے حرف میں؟ جی، ینمو میں، یا، نون، میم، واو میں. تو بغیر غنہ کے کتنوں میں ہوگا؟ 2 میں، لام اور را کا. اور اگر کوئی یہ سوال کرے جی نون ساکن اور نون تنوین کے ادغام کی کتنی قسمیں ہیں، تو پھر آپ یہ جواب دیں گے اس کی 3 شکلیں ہیں. ایک شکل ہے ادغام ناقص، یہ ادغام ناقص ہے. یہ دوسری شکل ہے ادغام مختلف فی، تیسری شکل ہے ادغام تام. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہے نون ساکن اور نون تنوین کا ہی جواب، لیکن نون ساکن اور نون تنوین کا جواب سوال 2 قسم کا ہو سکتا ہے. نون ساکن اور نون تنوین کے متعلق آپ سے سوال 2 قسم کا کریں گے. ایک تو سوال یہ ہوگا، ہاں جی بتائیں یہ نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام غنہ کے ساتھ کتنے حرفوں میں ہے اور بغیر غنہ کے کتنے حرفوں میں ہے. تو آپ اس میں کہیں گے جی ادغام 4 حرفوں میں غننے کے ساتھ ہے اور 2 حرفوں میں بغیر غننے کے ساتھ ہے، یہ لام اور را میں. دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے ادغام کی کتنی قسمیں ہیں یا کتنی شکلیں ہیں. تو اس کا جواب پھر یہ ہوگا کہ اس کی 3 شکلیں ہیں، کہ ایک ادغام ناقص ہے، وہ واو اور یا میں ہوتا ہے. ایک ادغام مختلف فی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے. فی ہی کا معنی ہے اس میں، اور مختلف کا معنی ہے اختلاف. اس میں اختلاف ہے، مختلف فی. فی ہی کا معنی ذیشان کیا ہے؟ آپ عرب ہیں، بتائیے. اس میں، جی جس میں ہونا، فی ہی اس میں. مختلف فی، اس میں اختلاف ہے. اس کا معنی کیا ہوگا کہ نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام میم اور نون، اس میں اختلاف ہے. کچھ قاری کہتے ہیں کہ یہ جو غنہ ہے یہ پہلے نون کا ہے اس کا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دوسرے جس میں شامل ہوا ہے اس حرف کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہوگا، تیسری قسم یہ ہوگی کہ نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام لام اور را میں تام ہوگا، جیسے من ربہم من لدن. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی ہے سارے دوستوں کو؟ اگر آپ دوستوں میں سے اس جو ابھی تک سبق، آج کا سبق جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، اس کے متعلق اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. میں آپ کو سبق ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 حال ہیں: اظہار، اقلاب، ادغام اور اخفاء. اظہار کیا ہے؟ نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقیہ آ جائیں تو نون ساکن نون تنوین کو اپنے مخرج سے ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اقلاب کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. ادغام کیا ہے؟ نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف اس طرح آئے کہ لفظ 2 ہوں تو نون ساکن اور تنوین کو دوسرے حرف ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. اب اس کی 3 شکلیں ہوں گی. کیا؟ کہ نون ساکن اور تنوین کا ادغام واو اور یا میں ناقص ہوگا. نمبر 2، نون ساکن نون تنوین کا ادغام میم اور نون میں مختلف فی ہوگا. نمبر 3، نون ساکن کا ادغام لام اور را میں تام ہوگا. دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نون ساکن تنوین کا ادغام کتنے حرفوں میں غننے کے ساتھ ہوگا اور کتنے میں بغیر غننے کے. تو جواب وہاں پہ یہ ہوگا کہ 4 حرفوں میں غننے کے ساتھ ہوگا، نون میم واو یا میں، اور لام را میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا. آئیے اب آگے چلیے. آپ کے سامنے ایک تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے اظہار حلقی، ایک یہ ہے اظہار مطلق. کیا لکھا ہے؟ اظہار مطلق. علی جمیل بھی آپ بتائیں یہ کیا لکھا ہے؟ علی جمیل، کون سا اگر صاحب؟ یہ جہاں کے میں پوچھ رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ جی جی، اظہار مطلق. مطلق، اسی لیے میں ناصب مطلق، ہاں مطلق نہیں کہنا. اظہار جی جی، یعنی مطلق. یہاں پر
नून साकिन के बाद हरूफ यर मलून आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर इजहार का इतलाक हो रहा है, इदगाम नहीं होगा ना इख्फा होगा, इतलाक से है मुतलक, ठीक है ना। तो चार लफ्ज कुरान में ऐसे हैं जिनमें इदगाम होना था। क्यों होना था कि नून साकिन के बाद हरूफ यर मलून आ रहे हैं, तो दो कलमों की शर्त इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि वहां ये भी शर्त थी ना कि नून साकिन तनवीन के बाद ये दूसरे लफ्ज में ये हरूफ यर मलून हो, तो यहाँ एक ही लफ्ज में है, दो कलमों की शर्त नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इजहार किया गया है। ये दुनिया जहां भी कुरान में आएगा दुनिया नहीं कहेंगे, किनवान सिनवान बुनियान, दुनिया बहुत जगह फिल हयात दुनिया बहुत जगह पे आता है, तो इस पर इसको कहते हैं इजहार होगा। इस इजहार का नाम है इजहार मुतलक। आइए अब इसका चौथा हाल हम पढ़ते हैं, नून साकिन तनवीन का चौथा हाल है इख्फा। जी दिशान साहब क्या नाम है चौथे का? इख्फा। इसका लुग़वी माना है अस्सतर। सतर किसे कहते हैं? छुपाना। जो चीज छुपी हुई हो, फलाना बंदा भी पर्दे में है, फलाना बंदा छुपा हुआ है, पर्दे में है। जैसे आजकल मैं भी छुपा हुआ हूँ, 4 महीने हो गए हैं, इसलिए कि ये जो वबा है इसने मुझे अंदर बंद किया हुआ, मैं भी सतर में हूँ, सिर्फ सामने आप मुझे देख सकते हैं, लोग नहीं देख सकते। तो ये देखिए इस्तिलाह कुर्रा में ये तो हो गया ना, इख्फा का माना क्या है? सतर यानी छुपाना। इस्तिलाह कुर्रा में नून साकिन और नून तनवीन के बाद, ये देखिए अब आ रहा है, नून साकिन और नून तनवीन के बाद कितने हरफ हैं? 29 हरूफ में से हरूफ हल्की को निकाल दें, क्योंकि अगर हरूफ हल्की आएंगे तो इजहार होगा, तो हरूफ यर मलून को भी निकाल दें, क्योंकि यर मलून आएंगे तो इदगाम होगा। कितने हो गए? 6 और 6 12। और हरफ बा को भी निकाल दो, क्योंकि बा आएगी तो इकराब होगा, तो कितने हो गए? 13। अलिफ वैसे ही नहीं, नून साकिन के बाद अलिफ खाली नहीं आ सकता, तो 14 हो गए ना। तो 29 में से 14 निकाले, बाकी रह जाते हैं 15। वो 15 में कौन कौन से हैं वो देख लें। उनमें ता है, सा है, जीम, हा नहीं है, खा भी नहीं है, दाल, जाल, रा भी नहीं है, जा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, वा, आइन, आइन नहीं है, आइन गैन भी नहीं है, फा, काफ, काफ, लाम भी नहीं है, मीम भी नहीं है, नून भी नहीं है, वाव भी नहीं है, हा हरूफ हल्की या भी नहीं है। ये 15 रूफ बने। इसको याद करने का किस तरह आप 15 रूफ याद रखेंगे? आप इसको इस तरह करेंगे कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की, हरूफ यरमलून और बा के अलावा। आसान हो गया ना काम? नून साकिन और नून तनवीन के बाद, हाँ भाई इब्ने कमर ये बोलो जरा, नून साकिन और इसी तरह याद करना है, नून साकिन नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की, हरूफ यरमलून और हरफ बा के अलावा। बोलो। नून साकिन नून तनवीन और हरफ बा। नून साकिन और नून तनवीन के बाद बोलो। नून साकिन और नून तनवीन के बाद जी 29 हरूफ में से 29 हरूफ में से हरूफ हल्की, हरूफ हल्की, हरूफ यरमलून हरूफ यरमलून और हरफ बा के अलावा, और हरफ बा के अलावा। समझ आ गए ना? इस तरह याद करना है। बाकी 15 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन और नून तनवीन को अब ये आपने आगे याद करना है। ये थोड़ा सा समझना भी है, याद भी करना है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। इसका तरीका क्या है इख्फा करने का? नून तनवीन को अदा करते वक्त जबान को मखरज के अंदर नहीं लगाना, जबान को मखरज के अंदर नहीं लगाना, मखरज के करीब ले जाकर, मखरज के देखे इन, ये मैंने अंदर लगाई है, इन ये अंदर लगी है, तो करीब ले जाएंगे ना। अब ये मैंने अंदर नहीं लगाई, थोड़ा सा दूर रखा है, तो दूर रखने की वजह से गुन्ना थोड़ा सा भारी आवाज में हो जाएगा, जैसे पुर नहीं होता ऐसे भारी। इन और है, और इसमें नरमी भी होगी और इसमें कुछ भारीपन होगा और आवाज नाक में चली जाएगी। और अगर वो इख्फा ना हो तो हम पढ़ते हैं इन, इन कुन, वो तो इस तरह होगा ना। तो इसको आपने याद इस तरह करना है
کہ اخفا کہتے ہیں نون ساکن نون تنوین کے بعد 29 حروف میں سے حرف حلقی، حرف یرملون اور حرف با کے علاوہ باقی 15 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کو مخرج کے قریب لگا کر آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ زمانی کے ساتھ ادا کرنا. اتنا یاد کر لیں اور آگے سمجھ لیں، نہ تو اظہار ہو اور نہ ادغام، بلکہ ان دونوں کی درمیان اگر ظاہر ہوگا تو اظہار ہو جائے گا اور اگر ملا دیں گے تو ادغام ہو جائے گا. اور اخفا ظاہر بھی نہیں ہے، ختم بھی نہیں کیا، دوسرے ملایا بھی نہیں ہے، چھپایا ہے. اس کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں اور میم کو اخفائے شفوی کہتے ہیں. اب ذرا یہ اسی طرح یاد کرنا ہے. ہاں بھائی یہ حافظ عبد المنان یا آپ ذرا پڑھیں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد. جی قاری صاحب. ہاں نون ساکن نون تنوین کے بعد پڑھیے ذرا، یہاں سے پڑھیے. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد 29 حروف میں سے حروف حلقی اور حروف یرملون اور حروف با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے ہاں چلو حرف با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کو مخرج کے قریب لگا کر آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ زمانی کے ساتھ ادا کرنا اور کہ اس نہ کو تو بس نہیں اظہار ہو. آگے سنو، آگے یاد، اس کو چھوڑ دو. آگے اس کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخفائے حقیقی کہتے ہیں. اور اس کی مثالیں ہیں انذرتہم، بولو انذرتہم تنفقون، تنفقون. یہ تنوین کی مثال ہے جاعل فی الارض، جاعل فی الارض. بھائی عبد المنان یہ سبق کے 20 منٹ کے بعد میں آپ سے یہ سبق سنوں گا، یہ اخفائے شفوی کا طریقہ. اچھا آج ہی سنوں گا، تقریباً آدھا گھنٹہ بعد میں جب کلاس آف ہوگی تو اس کے آدھا گھنٹہ بعد آپ کو اسی طرح سنانا ہے جس طرح ابھی پڑھا ہے. آپ سے بھی سنوں گا، عبد الرحمان سے بھی سنوں گا اور علی جمیل سے بھی سنوں گا. آپ 3 چھوٹے بچے ہیں، آپ کو یہ ابھی یاد کروانا ہے. تو جو بڑے ہیں ماشاءاللہ قمر اور دیگر جو حافظ ذیشان صاحب ہیں وہ انشاءاللہ یاد کریں گے. تو جناب یہ ہم نے آج نون ساکن کے اور نون تنوین کے 4 احوال پڑھے. اب کل انشاءاللہ ہم یہ میم ساکن کے احوال، میم ساکن کے بعد پھر لام ساکن کے احوال آئیں گے. تو کل ہم یہ پڑھیں گے. آئیے قاری بھوکے نہ مارو یار. کامران ہیں جی ادھر ہی ہیں وہ بھی. کامران آج آپ نے سوال تھی آپ سے، میں نے نہیں پوچھا تو پڑھیے تلاوت. کوئی بات نہیں، کوئی قاری صاحب میرے آج کامران کے گلے میں درد ہے، وہ تلاوت نہیں کریں گے. اچھا چلو یہ پڑھ لیں، عبد المنان پڑھ لیں. عبد المنان پڑھو. جی پڑھیے. لم یکن، کون سی سورت؟ لم یکن الذین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اچھا یہ مجھے بتاؤ اس آیت میں اظہار کتنی جگہ پہ ہوا ہے، اخفاء کتنی جگہ پہ ہوا ہے نون کا، اور ادغام کتنی جگہ پہ ہوا ہے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ.
بتا سکتے ہو؟ جی قاری صاحب بتائیے. من اہل ادھر ہوا تھا، ادھر ہوا ہے اظہار من اہل پہ، بالکل ٹھیک ہے. اور من ادھر اخفا ہوا ہے. شاباش، بہت اچھا. ٹھیک ہے، آگے چلیے، اگلی آیت پڑھیے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ ٹھیک ہے. فیہا کتب قیمہ. کامران صاحب آپ بتائیے اس آیت میں نون کے کتنے حال جو ہیں وہ ظاہر ہوئے ہیں؟ رسول من اللہ، اس کے اندر رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. جی تنوین کا ادغام میم میں، جی اللہ صفم تنوین کا ادغام میم میں دوبارہ دو بار. اب آپ کی آواز نہیں آ رہی، گلا خراب ہے زیادہ؟ چلو نہ بولو پھر. ذیشان صاحب آپ بتائیں. جی کامران کر سے چلا گیا ہے. قاری صاحب یہاں پہ صحفم میں جو ہے تو نون تنوین کے بعد میم آیا، یہ تو یہ اس میں ٹھیک ہے، کیا ہوا یہاں؟ اقلاب ہے، یہ نہیں، اقلاب ہو گیا، اقلاب تو بعد بدل میں. گیا. ادغام ہاں وہ با میں ادغام ہو گیا، مدغم ہو گیا، یعنی مدغم ہو گیا یہ اس. ہاں، یہ ادغام کون سا ہوا ہے؟ ادغام مختلف تھی. ادغام مختلف یعنی اس میں اختلاف ہے کہ تنوین کا غنہ ہے یا میم کا آگے غنہ ہے. رسول من اللہ. جی یہ تو میم کا ہے. جی جی نہیں، اختلاف ہے نا، کچھ کہتے ہیں کہ پہلے یہی ہاں ہے غنہ پہلے کا اور دوسرے کا. جی ہاں ٹھیک ہے. ہے. جی آگے جی چلیے. جی یتلو صحفم، یہاں کیا ہے؟ یہاں بھی وہی بات ہے. جی جی وہ پیش کا تھا، یہ زبر کا ہے. صحفم مطہرہ. آگے چلیے. فیہا کتب قیمہ، یہاں پہ کیا ہے؟ کتب قیمہ، یہ اخفا ہے. فیہا کتب قیمہ، یہ اخفا ہے. چلو بھی اگلی آیت پڑھو. وما امروا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ٹھیک ہے، چلو. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. زور لگاؤ ذرا، زور سے پڑھو، مشق زور سے کی جاتی ہے. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. یہ ویو یہاں پہ نا آپ اچھی طریقے سے پڑھیں. پھر پڑھو. حنفاء ويقيموا الصلاة یہاں پر یا کو جلدی سے نہیں، بھاگ گئی یہاں سے آپ. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. پڑھیے. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. یہ پھر پڑھیے ایک دفعہ. یہ کیا نام اس کا حافظ کا؟ ويقيم الصلاة ويؤتوا عبد المنان. الزكاة ذلك دين القيمة. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين
القيمة ذرا خوبصورت کر پڑھیے، پھر پڑھیے آواز اٹھا کر. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. حامد آپ پڑھیں ذرا حنفاء سے. حامد حامد پڑھیں. نہیں ہے. موجود نہیں ہے حامد جی؟ نہیں. اچھا چلو حامد نہیں ہے. یہ علی جمیل پڑھے بھائی. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. آپ دیکھیں آپ نے کیا غلطی کی ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حنفاء، یہاں آپ نے حمزے کو صاف کرنا، اوپر زبر پڑھنی ہے. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. پڑھیے. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. ویؤت الزکات میں کاف نے آپ کو تھوڑا سا موٹا کر دیا ہے، باریک کریں. پھر پڑھیے. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. جی إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. في نار جهنم خالدين فيها ٹھیک ہے. أولئك هم خير البرية. یہ شر ہے. پہلے جہنم میں اچھے لوگوں کو بھیجو گے؟ یہ تو بڑا یہ ایسے پڑھنا یہاں پہ اس پہلی آیت میں من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، اس میں آگے اولئک هم خیر البریہ پڑھنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اچھا وہ دوسری آیت ہے، اس میں شر البریہ ہے، برے لوگ. اچھا پڑھو. اولئک هم شر البریہ. أولئك هم شر البرية. بریہ بریہ. ابن قمر عادل آپ پڑھیے. لم یکن الذین.
اس کے بعد حافظ ذیشان اور اس کے بعد عبد الرحمن اور حافظ رمضان جی، اور بعد میں حاضر پڑھیں گے عبد المنان. ابن قمر نہیں ہے، عادل نہیں ہے. چلو ذیشان صاحب آپ پڑھ لیں. شروع سے پڑھوں کر جی. لم یکن الذین لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ٹھیک ہے. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة جی. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بس ماشاء اللہ. یہ یہاں سے ہم کل لیں گے نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ابھی پڑھیں گے عبد الرحمن. یہ وہ چیز ہے جو سوال سے آ رہے ہیں نا ویسے وہ نہیں کرنی ہے بس ایسے رہے. اچھا عبد الرحمن کتنے کاٹے ہوئے ہیں نیچے کچھ نہیں ہے 4 لائنیں نظر آئیں. عبد الرحمن پڑھی. ہاں یہاں سے پڑھی. حافظ ذیشان صاحب آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ یہ جتنا سبق ہم نے آج پڑھا ہے اس کے اندر سے جی کتنے قوانین ہیں جو ہمارے سبق میں آئے ہیں. مثلا پہلی آیت سے شروع کریں گے ہم, بعد میں یہ بچہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ ٹھیک ہے آپ نے بتانا کتنی یہ دیکھ لیں غنہ کتنی جگہ ہوا ہے, یعنی اخفاء کتنی جگہ. آپ کا سوال ہے کہ آج کے سبق میں نون کا اخفاء کتنی جگہ ہوا ہے. عبد المنان کا سوال یہ ہے عبد المنان سے کہ آج کے سبق میں ادغام کتنی جگہ پہ ہوا ہے. اور اسی طرح علی جمیل سے سوال یہ ہے کہ آپ کے سبق میں اظہار کتنی جگہ پہ ہوا ہے. اور راجہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ آج کے سبق میں اقلاب کتنی جگہ ہوا ہے. جی پڑھو عبد الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سے نکالیں شیط
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. جی والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. جی وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ٹھنڈی کھٹی چیزیں نہ کھایا کرو، گلا تمہارا خراب ہے. اچھا دھیان رکھا کرو. اور رات کو سوتے وقت کوئی ٹھنڈی چیز نہیں کھا کے سونا چاہیے، گلا خراب ہو جاتا ہے. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اچھا یہ ادھر دیکھو، یہ صلاۃ آپ نے پڑھا ہے نا، یہ اس میں آپ نے صفت اطباق اور اصطلاح اس کو پر کرنا تھا نا. زبان کا جڑ بھی اٹھتی ہے، تالو بھی اٹھتا ہے، اس کو آپ نے موٹا کرنا تھا. چلو آگے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. جی إن الذين
كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. گلا خراب ہے نا. أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. جو پڑھ رہے ہیں بس باقی دوست مائک اپنا بند رکھیں. عبد المنان آئیے آپ پڑھیے, حدر سنائیں مجھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم خوبصورت کر کے پڑھو, خوبصورت کر کے پڑھو نا ذرا. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اچھا یہ مجھے بتاؤ یہ کثیروں پہ غنہ کیوں ہوا ہے یہاں بتاؤ. کثیروں کا غنہ کیوں ہوا ہے؟ آج سبق پڑھا ہے یہ تنوین کا ادغام واو میں. اچھا آپ سے پوچھتا ہوں, ابھی میں یہ عبد المنان سے پوچھ رہا ہوں. عبد المنان بتاؤ یہاں غنہ کیوں ہوا ہے؟ واو آ گئی نہ آ گئی اس لیے. تو پھر ہوا کیا ہے یہاں پہ؟ واو آ گئی تو ہوا کیا ہے؟ واو تو اور بھی جگہ بہت آئی ہے نا, ہوا کیا ہے؟ دو زبر ہے نا اس لیے واو کے ساتھ. یہ کہیں کہ یرملون نون ساکن اور نون تنوین کے بعد قاعدہ ہے حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں آپ یہاں اتنا کہہ سکتے ہیں یہ ادغام ناقص ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ ادغام ناقص. جی راجہ صاحب آپ بتائیں یہاں پر کثیرم, یہاں پر کیا ہے؟ یہاں اظہار ہے, اخفاء ہے, کیا ہے یہاں پر؟ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ, یہاں پر ملائیں تو یہاں پر کیا ہوگا؟ نون تنوین کا ادغام ہوا ہے قبلہ واو میں, تام ہوگا یرملون کی واو یہاں تام ہوگا یا ناقص ہوگا؟ نہیں ناقص. اچھا ٹھیک ہے, شاباش, ٹھیک ہے. اچھا جی حافظ ذیشان صاحب بتائیں یہ ینقضون یہاں پر کیا ہے آج کے سبق میں سے؟ الذین ینقضون یہاں پہ قاری صاحب اخفاء ہے. اخفاء ہاں کیا ہے یہاں پر؟ یہاں پہ اخفاء نون ساکن اخفاء حقیقی, اخفاء حقیقی. ٹھیک ہے جی. یہ بتائیں مجھے حافظ یہ علی جمیل یہ من بعد میں کیا ہوا ہے یہاں پر؟ عہد اللہ من بعد سب اظہار نہیں, یہ کیا ہے چھوٹا؟ نہیں وہ بھی غلط آپ بتا رہے ہیں. نون کے بعد با آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نون کو کیا کرتے ہیں؟ کو ساکن کر دیتے ہیں, نون کو میم سے بدلتے ہیں. اچھا اقلاب اقلاب کہتے ہیں. اچھا پڑھو بھائی پھر. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ, یہ پڑھیے. وَأَمَّا
فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون اچھا عبد المنان كيف بتاؤ یہ تكفرون عبد المنان بالله عبد المنان بتاؤ یہ جی خاسرون کی را باریک ہے پر ہے کیا ہے خاسرون پر ہے کا تھا ہاں کیوں پر ہے کیا قاعدہ ہے اس کو پیش ہے اوپر ہاں اوپر را کے پیش اوپر ہے زبر اور پیش ہے تو را پر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا پر ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے پر چلیے جی جی كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه یہ ترجعون را پر ہے یا هو باریک ہے الذي یہ را پر ہے پر ہے باریک کا ہے سر کیسے پر پر ہے ہے پر ہے کیوں پر ہے کیونکہ را تو ساکن ہے نا تو اس سے پیچھے دیکھا جائے گا کہ اگر پیش ہے تو پھر را پڑی جائے گی ٹھیک ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے شاباش چلو آگے هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم الحمدللہ آج کا سب مکمل ہوا اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ